والعفو عند الحساب. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات یقیناً جذبہ حسینی لیے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مجلس سننے کے لیے دور و دراز سے اس سب موسم میں تشریف لائے ہیں. عزیزان ایمانی، یہی تو محبت کی دلیل ہے. عاشق اپنے معشوق کے لیے بہت دور کا سفر کرتا ہے. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ تقاضا ہے، محبت ہے انسان کے اندر. جب معصومین کی محبت ہوگی، خدا کی محبت ہوگی، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہوگی، تو موسم کو نہیں دیکھتا، برفباری کو نہیں دیکھتا، بارش کو نہیں دیکھتا. وہ صرف یہ سوچتا ہے کسی طریقے سے مجھے مولا کے فضائل سننے کو ملے، مجھے کسی طریقے سے مولا کے مصائب سننے کو ملے. عزیزان ایمانی، بہت ہی مختصری مجلس ہوگی. یقیناً چند مطالب امام کچھ اقوالات کی خدمت میں پہنچا کر میں زحمت تمام کرنا چاہوں گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اکثر ایک دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کو میں نے اپنا سرنامہ ایک کلام قرار دیا. امام اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک راحت عند الموت والعفو عند الحساب. عزیزان ایمانی، یقیناً ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. امام اس دعا کو بار بار تلاوت کیوں فرماتے تھے؟ امام فرماتے ہیں: خدایا میں وقت مرگ راحت و آرام اور حساب و کتاب کے موقع پر درگزر کا خواہ ہوں. امام فرماتے ہیں: اللہم انی اسألک، اے پاک پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک الراحت عند الموت، کہ مجھے موت کے وقت راحت اور سکون دے. امام خواہ خدا سے کہ موت کے وقت مجھے سختی جو ملتی ہے اس سختی سے مجھے آرام دے. والعفو عند الحساب، اے خدا جب روز حساب و کتاب ہوگا اس دن میری عفو و بخشش فرما. عزیزان ایمانی، سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے یہ ہمارا امام ہے، معصوم ہمارے امام ہے، اس کے باوجود بھی جو موت کی سختیاں جو حالت احتضار میں انسان برداشت کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور ملاحظہ کرتا ہے، ان چیزوں کو امام ملاحظہ کرنے کے بعد دعا فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد امام روز جزا، روز حساب و کتاب کو مد نظر رکھ کر امام معصوم دعا فرماتے ہیں. تو لہٰذا ہم اور آپ تو غیر معصوم گناہ گار 50 گناہ کرتے ہیں، تو یقیناً اس دعا کو تو فراموش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس دعا کو تو ہمیں روز بروز شب روز پڑھتے رہنا چاہیے. شاید خدا اسی دعا کے صدقے میں ہمیں بھی موت کے وقت تھوڑی سی راحت اور سکون عطا کرے انشاءاللہ. اور خدا ہو سکتا ہے اسی دعا کے صدقے میں عند الحساب، جزا و کتاب کے ساتھ جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت شاید خدا اس دعا کے صدقے میں ہمارے کچھ گناہوں کو بخش دے. عزیزان ایمانی، بات سمجھ میں ہمیں آ گئی. معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کس طریقے سے خدا سے طلب کرنا ہے. معرفت الہی ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. خدا کی پہچان، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. جب نانا یری لگا معرفت خدایوس، امام فقہ کسل مولد معرفت خدا یرگن نالا سب پس زیادہ نالا یری فی ضرورت یود پی چیزا کن چین در من امام فقہ کسل مولد سب پس دل لگانا یری فی معرفت خدا حاصل بعد کوششیں معرفت خدا حاصل بس درگن سب سے پہلے نالا یری فی نماز کوئی الصلاة عمود الدین، دین کا ستون ہے نماز. تو لہذا ایمان کے قسم معرفت خدا سب سے مسنا امپورٹنٹ یہ چیز نماز ہمیشہ ایک. دوسری چیز میں فرماتے جب ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اجزاء گرامی، جو حضرات قرآن خوانی کرتے قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں جہاں پہ خدا نے اپنی بات کی ہے وہاں پر فوراً والدین کے احسان کی بات کی ہے. آپ ہمیشہ دیکھ لیجئے جب خدا اپنی معرفت پر اپنے بارے میں کچھ خدا نے بتایا ہے فوراً والدین کا ذکر وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ہمیشہ احسان والدین کا ذکر کیا ہے. یہی امام کاظم علیہ السلام اس معنی عریف الہدایت تمہیں سب سے
پہلا معرفت خدا رگم نگا نیفنا ضروری نماز کو نماز رگم نا والدین نایمبو بہترین سلوک بچا ان کی عزت احترام کرنا یہ ہمارے لئے فرض ہے تیسرا امام فرماتے ہیں ان چیزوں کے بعد انسان کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ حسد نہ کرے حسد نہ کرے ایک دوسرے حسد نہ کرے کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو ٹانگ کھینے کی کوشش نہ کیجئے کوئی پیچھے رہ جا رہا تو اس کو ہاتھ پکڑ کے آگے لانے کی کوشش کیجئے پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش نہ کیجئے ہمیشہ اپنے بھائیوں کو آگے لانے کی کوشش کیجئے امام یہ تو فرماتے ہیں حسد نہ کرے چوتھی امام فرماتے ہیں خود پسندی سے دور رہنا چاہیے خود گانا ٹھیک سر گاری مرضی خچیزن دو دے گانا بروس گاری مرضی گانا بس یانا چی لینا دینا چی یانا سوزنے بس خود پسندی خدا لنا پسند میں خود پسندی نہ کرتی معصومین کل پسند میں اگر انسان چیز خود پسندی سرنگا گاری مرضی سابس پرتا ہے خوص غلط راہ دنیا رو بولیں خوص غلط پر حضرت لہذا دی تمام چیزات کنے اجتناب بار وشہ سن دیکھیں ہم ایمان فقہ حضرت دی تمام چیزات کنے کیا ہمنا فخر و مباحات سے پرہیز کرنا فخر و مباحات سے پرہیز کرنا سمجھتے ہیں جانے کے رامی خچک میں ہو جس صرف فخر بچنگا دیو لس بچنگا دیو بچنگا دیو ریالا رس بچنگا فلاں غریبی مدد بچپن خلائی اسٹوڈنٹ لگا سبق سلاس فخر و مباحات بچا کیوں چیز نہ خدا لا پسند میں نہ معصومین کل لا پسند میں آئی عزیزان گرامی اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام استنیت اللہ میں دلچہ سننا لانا یعنی فلا ضروری دی اقوال کنی عمل بچا ایدس گم دیر گم امام فی اقوس قسر موید مخلوقات کا نصب العین اطاعت پروردگار ہے ننتی خوشبختی نہ ننتی کامیابی پوٹی لگے کہ ننتیس خدا ہی اطاعت بک آج نانا یعنی خدای اطاعت بہت کم کرتے ہیں مخلوقات کی اطاعت زیادہ خود غور کیجئے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خدا نانا یعنی فی اللہ مستردون جولاس بوشی دیو بوشی دیو نانا اطاعت میں نانا یعنی بوشکر چیز نانا تو جاہل میں چیز یعنی دیو بوشی دی خلاص پر دیو بوشی نا فوراں کوئی اس پر نانا یعنی انچہ سن لیکن معصومین کننا خدا عزر یعنی کسل یعنی عمل بچاس میں تو لہذا امام کا پوسٹ مانا یعنی فلا لمسل چبا زندگی بچن اطاعت کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے نانا یرا نجات روشیس اور نکامیابی نہ قیامت دنیا میں آخرت اور نجات روشیس نہ کتو نانا یرا ضروری ان کی اطاعت خدا بچسی آپ کبھی معصومین حدیث پڑھئے قرآن میں پڑھئے تو آپ کو یہی ہمیشہ ہی ملے گا خدا کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور العمل کی اطاعت کرو میں دی حکم معصومی اطاعت کا سو ضرورت خدا کی اطاعت کا ضرورت کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ مخلوقین کی اطاعت کرو لیکن نانا یرا داولا نے چھرت خدا خرابتا نانا یرا مخلوقات کو اطاعت زیادہ بیت خدا اطاعت کم بیت تو لہذا ضرورت نانا یرا اطاعت بچس کو اطاعت اب نانا اطاعت میں اطاعت کا حاصل کس طریقے سے ملے گا امام فرماتے ہیں اطاعت علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اگر آپ اپنے اندر اطاعت خدا بندی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری پہلے آپ علم حاصل کیجئے جب آپ کے اندر علم آ جائے گا تو خود خدا کی اطاعت کرنے لگیں گے اور علم کہاں سے آئے گا اطاعت کے علم کی ضرورت ہے علم کہاں سے آئے گا امام فرماتے ہیں علم کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے علم سیکھنے کے بعد آتا ہے اطاعت کے لئے علم کی ضرورت ہے اور علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے جب آپ علم سیکھیں گے تب آپ خدا کی اطاعت کریں گے اور پھر امام فرماتے ہیں اب یہ علم جب سیکھنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کے کیسے حاصل ہوگا امام فرماتے ہیں اس علم کو حاصل سیکھنے کے ذریعے کیا جاتا ہے ساتھ میں انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے جس کے اندر عقل ہوتی ہے وہ انسان علم حاصل کر لیتا ہے بے عقل چلینا پاگل چلینا ہم جو تعلیم تو کھولا چاہتا چھچس میں یقینا تو لہذا علم حاصل دے فلغانا یرا عقل عمر گوشسن خداوند عالمین الحمدللہ غانا یرا عقل تاسو تو لہذا اس عقل کو صحیح راہ پر گامزن کیجئے صحیح راستے پر لے جائیے پھر امام فرماتے ہیں علم تو بس اب علم عقل ہم عقل جب ہوگی علم حاصل کریں گے اور علم کہاں سے آئے گا امام فرماتے ہیں علم تو بس عالم ربانی کے پاس ہے عالم ربانی ایک عالم دین آپ کو علم دے سکتا ہے ایک ٹیچر آپ کو علم دے سکتا ہے ہر کوئی علم نہیں دے سکتا بعد میں اللہ دیو پتا سن عالم ربانی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نہ میرا متاثر والا دی دنیا کیا لوگ عالم کے پاس جانا ہم گوارا ہی نہیں سمجھتے
عالم کے پاس جا کے ایک سوال کرنا ہم اپنی انسان سمجھتے ہیں. ہائی مصیبت میں یاری انسان آنے تصور بات. امام فقہ عالم ربانی صاحب کو علم ملے گا. ہم جائیں گے تو ان چمچوں کے پاس جائیں گے, ان کم بختوں کے پاس جاتے ہیں جن کو دین کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے, وہ غلط راستے پر خود ہی گامزن ہے. ہم ان کے پاس جا کر رجوع کرتے ہیں. بھائی جب وہ خود ہی غلط راستے پر ہے تو آپ کو اچھا راستہ کہاں سے دکھائیں گے؟ آپ پہلے عالم کے پاس جائیے, عالم ربانی سے رجوع کیجئے, جس کے بعد عالم ربانی جو بتائے اس پر آپ گامزن رہیے, اس راستے پر چلیے. یہ میرا قول ہے, یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں. بس امام فرماتے ہیں علم جو حاصل ہوگا وہ عالم ربانی سے حاصل ہوگا. پھر امام فرماتے ہیں عالم کی معرفت اس کے عقل کے ذریعے سے ہوگی. بھائی ہم جس عالم سے تعلیم حاصل کر رہے چمت اگر عالم چیوت رہے چیمت رہے امام فقہ کسر مولد عالمی عقل پولتوس عالم یقین ضروری میں کہ ابا کبا بولے یمنا کا تو کون ہمارا ساتھ کا جو چھوگوئین عقل مین ضروری میں یقین کا تو بے عقل کا تو ہے اوچے سن. لیکن آپ دیکھ کے سمجھ سکتے کہ کون آدمی عالم دین عقل من یود کون عقل من مدزرے. تو مانا یری فی ضرورت جو عالم ربانی سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. عالم ربانی پہچان یہ ہے کہ اس کو عقل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کی تبلیغ کر رہا ہے, کس طریقے سے آپ کو آئیڈیا دے رہا ہے, مشورہ دے رہا ہے, کس طریقے سے آپ کی قوم کو کس راستے پر لے جا رہا ہے اور آپ کے بچوں کو کس راستے پر لے جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو خود پتا چلے گا کہ بھی عالم کو عقل مند عالم چیئے درمتی قومی فی اللہ سے قوم کو آگے بڑھانے کے لئے کام کرتا ہے. جیسے آپ کو لگے کہ اس کی وجہ تو قوم پیچھے جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے وہ عالم عقل مند نہیں ہے. تو عزیزان گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں صاحب مناقبنا مصائبنا فضائل اتنا علیہ السلام سے بیان مانا ساتھ مختصر مجلس انواع یندی خدمہ لچی بیان لیکن ناس یندی خدمہ صرف ایک چیز اشارہ بسنا ربط مسائل. عزیزان گرامی علی ابن یقین کا نام آپ نے سنا ہوگا, گورنمنٹ ملازمین ہیں, ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں, امام موسیٰ کاظم کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. علی ابن یقین امام جعفر صادق کا خاص صحابی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خاص صحابی, پڑھا لکھا آدمی, ایجوکیٹڈ. عباسی حکومت یعنی قول نوکری تو چی نوکری گا رہی سو سنتے نوکری میں جو چھوڑا پوچھی تو وزرات عظمین قولا وزیر چی قولا اکونس نوکری وزیر نوکری تاس. لہذا امام علیہ السلام خدمت لئیوں سے نظر مولا عباسی حکومت چونکہ ظلم جوری حکومت امام خدمت لئیوں سے مولا امام نالا بسو بس عباسی حکومت پونس وزیر نالا نوکری تاس نا اچھی با ایکسیپ بایا اگنور با امام فقہ زنگا چلا اجازت تاومت تی ارس دیو اگنور بکر لاس بوس کنٹینیو لاس بوس پروامت صرف خدای خوف کو یاری نواللہ جاکسر لاس بوس. اللہ اکبر. امام اجازت تو بنا عباسی حکومت علی ابن یقین اس دہ صاحب لفظ لیکن میر اللہ پتوت پا کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا چاہنے والا ہے, یہ امام موسیٰ کاظم کا خاص محب ہے. لہذا بار بار شکایت بہندوس ہارون رشید لگید کون اشیاء ان کو فلا لازمات کو کما غریب المدد بات فلا زنچی دیکھے سا پریشان بس آخر یا امام خدمت اللہ واپس شو جاسیوں سے نظرت مولا وعلا دین نوکری قبول میں مولا امام چیسوں یا رانا نوکری بہترین نوکری دنیا پر چیسوں زر بنظرت نا کون دیکھے سا پریشان بن مولا نا شیعین وا یری محب انظرے وا پریشان بن مولا نا دیر راضی میں دیا زر مولا امام فقہ قصر مورد. امام جب میں 3 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں تمہارے لیے, تم مجھے صرف ایک چیز کی ضمانت دو پھر تم نوکری کو کنٹینیو کرنا. امام فقہ قسم میں پہلی چیز تو یہ کہ میں تجھے گارنٹی لکھ کے دیتا ہوں تمہیں تلوار سے کوئی قتل نہیں کر سکتا, تمہیں تلوار سے کوئی قتل نہیں کر سکتا, تم بے خوف ہو کر نوکری کرو. ایک دوسری چیز یہ کہ تمہیں قید نہیں کیا جائے گا, مقید نہیں کیا جائے گا, یعنی قید خانہ یا رہتا چمن. 2 چیز. تیسری چیز امام فقہ قسم مولد فقیر نہ غورا, آپ فقیر نہیں ہوں گے, غریب یا نہ چھچمن. فرض کوئی آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا تلوار سے, دوسرا ہے کہ آپ کو کسی قید خانے میں بند نہیں کیا جائے گا, تیسرا امام فرماتے آپ فقیر نہیں ہوں گے, یہ میری گارنٹی ہے, تم کنٹینیو کرو اس نوکری کو کنٹینیو کرو. پھر علی نے یقین کہتے مولا پھر آپ جو مجھ سے مطالبہ کریں وہ ایک چیز کیا ہے؟ آپ نے تو 3 چیز کی گارنٹی لی تھی, آپ نے مجھ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟
امام فرماتے ہیں اے علی ابن یقین میں تم سے ایک ہی چیز طلب کرتا ہوں، جب کبھی میرا چاہنے والا تمہارے پاس آ جائے، دربار میں آئے، تم سے ملنے کے لیے آ جائے، کوئی اپنی پرابلم لے کر آ جائے، اسی پرابلم کو سالو کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کو اکرام بخشنا، اس کے اوپر رحم کرنا، اگر وہ مدد کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کرنا۔ آئی عزیزان گرامی، علی ابن یقین امامی فقہ اس کی حکم تاثر، میں نوکری والا جتنے ہمارے ہندوستان میں نوکری کرتے ہیں اس کو پیغام دینا چاہوں گا، آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے۔ اگر کوئی مومن آپ سے مدد طلب کرنے آتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ آپ بڑی پوسٹ پر حکومتی آدمی ہے، اس غریب کی مدد کیجیے۔ اگر کوئی مومن مسلمان آپ کے پاس آتا ہے، اخوت کو ادا کیجئے، بھائی چارے کو ادا کیجئے، اس کے عزت اکرام بخشیے، اس کو عزت دے دیئے، ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ دروازے سے واپس کر دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، ایک مومن جاتا ہے کسی کے پاس جنگی دلاس کو پھنسائے سوچنگی دلاس کو مہربانی بسیرس دلاس کو بہتر بات چوک زرمانا سب سے پہلا گانا ہے دی ملتا دی مسلمان چین زرے گانا ہے فوراں مطالبہ ساتھ بچہ سے یہ گانا سام چیتا ہے اللہ اکبر۔ جو حکومت جو پیسہ دے رہے تھی کیا وہ کم پڑ رہا تھا جو ہم غریبوں کو لوٹنے میں لگے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے چاہنے والے ہیں، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ امام فرماتے پرابلم لے کر آپ اس کے پرابلم کو سالو کر دینا، ہم تو اس کے پرابلم کو اور بڑھا دے رہے ہیں۔ خدا نہ کہتے مومن غریب چیزوں نہ کہتو یہ رس مطالبہ والا خوش پہچانا ان مجبوریت کو، لیکن پیغمبر چکو کسل ورد الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت زخننا رشوت تنخن نسکت جہنمی میں چھتے سن قومی ٹھکانا جہنمی میں انزرت، لہذا انشاءاللہ واسیان تعالیٰ دیو مطالبہ بدیان تعالیٰ انشاءاللہ گزارش بید آپ کسی پوسٹ پر ہے تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیے، بلکہ مومن بھائی کو یری دی گریڈ نہ یری دی پوسٹ فائدہ تھنچو، امام سے یری کا نرازی چھچا سن، خدا سے یری کا نرازی چھچا سن۔ ہے عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہادت جاگن، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 55 سال زندگی کی ہیں، 55 ایئر زندگی بس امام شخص، لیکن اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت الجنہ بیشتر زندگی امام کا قید خانے زندگی بس قید خانہ سے بشر جانے گرامی جیل یانو کی امام اس ہمیشہ زندگی بین سوچت اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی قید یوتن جتے حساب نظر یخفتن ایک وقتی کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانہ یا ربی کے قید خانے میں رکھا گیا، ربی شخص کا نام ہے، اس کے قید خانے میں رکھا گیا ہے، اس کے باوجود کی دشمن کی نظر امام پر ہے، قید خانے یا نوک نظر بند بس جس سے اس کے باوجود بھی دشمن نہ امام دے سا خوفیت بن کی خدای دین کو زیادہ منتشر چھت، خدا کا دین آگے بڑھے، اسی سے ڈرتے تو کیا ڈرتے تھے؟ آئی عزیزان گرامی روایتوں ملتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 16 سال کے خانے میں رکھا گیا، 16 سال کا بھی عزیزان ایمانی، 14 سال کو ہارون رشید اس خوری نظر جانو خوری قید خانے میں جب سے وقتی کی ہارون رشید زمانے ربی قید خانے یتنا امام ربی قید خانے نظر بندیوت ایک مرتبہ روایت یاشی مول بیان بیندو امام دہ صاحب سختی بس دہ صاحب امام کا ظلم بس امامی حالت خستہ سومن کمزور نہ لاغر سومن ایک مرتبہ ہارون رشید خوری نہ لگے ہنڈل نبی سے نظر بیندو قید خانے نظر بیندو چیٹھوں میں قید خانی کومے چیامت گنچلم چی جب سے یود ربی رہی ہو ربی دے گئی ہو یارا قید خانے دو گنچلم کو سوئی جب سے یود ربی جو یہ چیزیں دو گنچلم میں چین نیزے بنا زدیر امام موسیٰ کاظم امامی چپ شب روز قید خانے ہمیشہ خدای عبادت بیندو گے اکثر و بیشتر امامی وقت کو سجدان اردوب سے نہ امامی وقت کو دیں گے دس امام سجدی حالت کیا امامی کا کوئی دیکھ صفت بیان بعد ہارون رشید قاتل امام دے چیزیں رہے والا تقوی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سب پر زیادہ دی دنیا دی عبادت گزار میچین تاریخ والا ربیز جو دے سب یارا پاتر کی عبادت گزار دے سب قید چاہبہ سن ظلم چاہبہ سن دارگاریت چاہبہ سن امامی
جازے بنا زیرنا مجبوریت اے ربی چبا سے نہ امامی کا زیادہ سے زیادہ ظلم تھنچو امام نہ چبا سے زہرتا سے امام شہید اللہ اکبر نانا یعنی زمبل تو امامی حالت تو امامی گلس کرید کچیوں تو پیمد امام نہ اجازت تو قید خانہ انو تو پیمام نہ یوسف نانا مولا نہ تو پیوسف زیر با نظر سوسے قید خانے سو نظر بس امام نہ تو قید خانے امام گلس کرید کب پیوسف تھوے چی تھوے چلم چی نہ تھوے امام نظر یومن زیر دیو قید خانی نیبال نظر چوبی امام مقارب نا امام نظر یومن زیر با نظر اتومت اکر سیاست دا امامی اللہ اکبر امامی گلس کرد کمی پریشان سو بھی حالت کو دیسا پریشان سو زرنی مولیدی حالت کو چی سوزید اللہ اکبر گلس کرد کمی چی تھوید امام بولا دیسا ظلم بسی یوسو دیسا سختی بسی یوسو امامی جسم اکر کو دیسا کم دو سو سزو امامی جسم پیرو چاشی تھوما بزو سنو روز پیرو کن کلم یا اللہ اللہ لیکن قید خانہ انو یتن چی امام فیموز خوریشی اکنی ہمیشہ عزت و احترام بسے ہمیشہ قید خانہ تو سرنگل یری مدد بسے آئی امام فیموالے ابن یقتل قید خانہ ینم بیام دائے اے علی ابن یقتنگی گلس کرکنچی یری دے یومنا کو خالی آزور سے متو خوی مدد بود آئی مانا یرا محب امام موسیٰ قادمین لیکن دانا یرے سمت و امام نہ وقتی کی شاہی کے ملعون ہارون رشیدی حکم یادو خرمچیانو زہر باس امام ربیش روایتی اجدون البیان دن وقتی کی امام فیاپد خرماج زانا امام نہ پتا سو دی خرمیانو زہر تاس یاد زرے شاید امام زہر تو گھندان اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ روایتی اجدون البیان دن یا معصوم امام نہ دی زہری دے ساب اثر سو امامی جسمی رنگ رنگ پوچھے چھت سو جمع سنیم دا امام دی دنیا دیانا شہید سو امام خیر خانہ یتنجی امامی حد امامی لغفلات گھڑیتا سے پیروں میں بیڑیتا سے امام مقید وزیان ہر دنیا دی دستور چین دنیا دی دستورین وقتی می شہید چاہتی دنیا دی اگر بنا نانا یریز کے قبرستان لکھر چسے نانا یرانا سوتی ملا غسلو کفن انتظام بچسے آئی دشمن کنیس نانا یری امامی جنازہ کھو سے نا بغدادی زمبین جنسنا امامی پیترامیز وینچی سرے کستا وینچی زد ہے بیلیو سردشیا ہادا امام الرفضہ کی امام الرافدی کنے امام اندرانا فرمشیا امام نغزل تنفر زمین کفن تنفر زمین امام نتفر زمین تفر بقن زمین ناظر مولا امام موسیٰ قادر یا مصیبت یریزہ دوزینی مصیبت اتا مولا کربلا امت درگو یری بگیرویت مولا حسینی جنازہ جرمتو کربلا زیادم حسین نکبن کنگن زمین حسین نکبن کنگن زمین حسین تو کدمن کنگن زمین زینبی بکبت کسر گلن معنی حسین نا زینب لدہن من حسین نا جاوری یقبنا نا گری دہن یرا کبن کنگن یا مسلوح وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليمه لأمره اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود